وزیر اعظم عمران خان اس وقت اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں۔ کھیلتا تھا اور پھر جب ٹور بھی کرتا تھا پاکستان ٹیم سے، تو جدھر بھی میں دنیا میں جاتا تھا وہاں اوورسیز پاکستانی سے واسطہ پڑتا تھا۔ تو انہوں میں نے کیا چیز دیکھی؟ سب سے زیادہ میں نے یہ چیز دیکھی کہ ان کو اپنے ملک سے بہت محبت تھی، اور ان کو ملک کی قدر بڑھتی جاتی تھی۔ جتنی دیر وہ باہر رہتے تھے اتنا وہ اپنا ملک کو یاد کرتے تھے۔ کئی جگہ میں نے دیکھا کہ مجبوری میں لوگ باہر گئے اس لیے کہ یہاں روزگار نہیں تھا، اور وہاں پر جا کے انہوں نے نوکریاں کی، 2 3 شفٹس لگائیں، بہت محنت کرتے تھے، اور پھر وہ سارا وقت یہ سوچتے تھے کہ میں جب اتنا پیسہ کما لوں گا میں واپس جاؤں گا پاکستان، اور پھر میں وہاں اور یہاں گھر بھی لے لیتے تھے، گھر بھی بنا لیتے تھے گاؤں میں اپنے جدھر سے بھی آئے، لیکن ان کے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ میں ایک دن واپس جاؤں گا اور میں پھر پاکستان میں خوشحال طریقے سے رہوں گا۔ انفارچونیٹلی زیادہ تر جب ان کے وہاں بچے تھوڑے بڑے ہو جاتے تھے ان کو مشکل پڑ جاتی تھی، بچے واپس نہیں آنا چاہتے تھے، وہ وہاں کے اسکولوں کے پڑھے ہوتے تھے، یہاں ایڈجسٹ نہیں کرتے تھے۔ تو میں نے بڑی یہ بھی ٹریجڈی دیکھی کہ وہ پھر بچوں کی وجہ سے وہاں رہ جاتے تھے اور سارا وقت پاکستان کو یاد کرتے تھے، وہ پاکستان کریٹ کر دیتے تھے، پاکستان کی آپس میں ملتے تھے، وہ پاکستانی فلمیں دیکھتے تھے، پاکستانی سوسائٹیز بن جاتی تھیں۔ ہمیشہ ان کو تکلیف ہوتی تھی کہ پاکستان جب ہارتا تھا جتنا ان کو دکھ ہوتا تھا شاید پاکستان میں ہمیں اتنی گالیاں نہیں پڑتی تھیں جتنے میں ان کی شکلیں دیکھتا تھا، رنج ہوتا تھا ان کو۔ تو پیٹریوٹزم تھی، ملک کی تکلیف تھی، جب ملک میں مشکل میں جاتا تھا کوئی کچھ تو سب موبلائز ہو جاتے تھے، ہر ملک کے کاز کے لیے پیسے جمع کرتے تھے۔ میں نے جب شوکت خانم کے لیے پیسے اکٹھے کرنے شروع کیے تو یہاں پاکستان میں بڑا مشکل تھا پیسہ اکٹھا کرنا۔ اوورسیز پاکستانیز نے سب سے پہلے مجھے پیسہ دیا، اور پیسہ ہی نہیں دیا، جب ہاسپٹل کھلا تو اوورسیز پاکستانی ڈاکٹرز آئے شوکت خانم میں کام کرنے کے لیے، کیونکہ کئی فیلڈ میں ایکسپرٹیز نہیں تھی پاکستان میں، تو وہ وہاں سے لوگ آئے۔ اور یہ آج بھی شوکت خانم کی ماشاءاللہ کامیابی، اس میں اوورسیز پاکستانیز کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ابھی بھی جو ہمارا خسارہ ہوتا ہے ہر سال 70 سے 80% مریضوں، کینسر کے مریضوں کا مفت علاج کرنا، وہ تقریباً کوئی 6 ارب روپیہ ہے، اس میں سے تقریباً آدھا اوورسیز پاکستانیز بھیجتے ہیں ہر سال، یہ جو خسارہ ہوتا ہے۔ تو میں جانتا ہوں اوورسیز پاکستانیز کو، میں میری کرکٹ کی وجہ سے بھی جانتا ہوں، پھر شوکت خانم کی وجہ سے، پھر نمل، اور پھر وہ زیادہ تر اوورسیز پاکستانیز تحریک انصاف میں بھی آ گئے، تو اس لیے میرا ان سے بڑا اچھا ریپو ہے۔ یہ جو ہم بانڈ لانچ کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ میں اوورسیز پاکستانیز کو جب سمجھاتا ہوں کہ یہ کیوں امپورٹنٹ ہے، یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ یہ ملک کا، پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کا سب سے مشکل ٹائم ہے۔ مشکل ٹائم کیوں ہے؟ کبھی بھی پاکستان میں کسی گورنمنٹ کو اتنے ڈیفیسٹس کا سامنا نہیں کرنا پڑا، کوئی بھی گورنمنٹ نہیں آئی جو ایئر لائن سے لے کے بجلی سے لے کے گیس سے لے کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، فسکل ڈیفیسٹ، کبھی اتنے بڑے ڈیفیسٹ کسی گورنمنٹ نے نہیں فیس کیے، تو مشکل وقت ہے۔ لیکن میں اپنے اوورسیز پاکستانیز کو خاص طور پہ، کیونکہ وہ زیادہ تکلیف رکھتے ہیں، زیادہ تر ساری تحریک انصاف کے ہیں، میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو مجھے یہ 5 مہینے میں نے پاکستان کو دیکھا اندر سے، کبھی پہلے تو ہم باہر سے دیکھتے تھے نا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ادارے میں کیا ہو رہا ہے، ہم تو ایک آؤٹ سائڈرز تھے، انفارمیشن بھی غلط ملتی تھی۔ اندر آ کے جو ہمیں پتہ چلا ہے، میں آپ کو یہ کہوں کہ حالات تو برے ہیں، کبھی بھی میں نہیں ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ اتنے برے اداروں کے حالات ہوں گے، لیکن میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں
کہ میں نے کبھی ریئلائز نہیں کیا کہ ہمارے ملک کا ایکچولی کتنا زیادہ پوٹینشل ہے. اللہ نے اس ملک کو کیا کیا دیا ہے. یہ جو ہمیں باہر گئے ہیں، دیکھیں جب گورنمنٹ ملی تو ایک تھا نا کہ یا سیدھا IMF کے پاس چلے جاتے، ملک تو بینکرپٹ تھا، اور یا پھر ہم کوشش کرتے کہ اپنے فرینڈلی ممالک سے اتنے پیسے لیتے تاکہ ہم گزارا کر لیں. IMF کی شروع میں کنڈیشنالٹیز بہت مشکل تھی، اور ہمارے لیے تو آسان راستہ تھا. ساری گورنمنٹس یہ کرتی ہیں، آتی ساتھی IMF کے پاس چلی جاتی ہیں، آسان راستہ تھا. لیکن جو بھی تکلیف رکھتا ہے ہمارے عوام کی، لوگوں کی، عام آدمی کی، لوگوں کو نے بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا تھا. مہنگائی آنی تھی، ابھی حالات برے ہیں، لیکن جو حالات تب آنے تھے، جو وہ تب کنڈیشنالٹیز تھی، تو ہم نے اس لیے کوشش کی کہ ہم اور ملک سے اپنی ذرا اسٹیبلائزیشن کریں. وہ جو فیصل بیلنس آف پیمنٹس کرائسس ابھی بہتر ہو گیا ہے، ختم نہیں ہوا، ختم ہوگا. اس کے لیے لانگ ٹرم پلاننگ ہے. جو آپ اوورسیز پاکستانیز کے لیے سمپلی میں پہلے یہ کہہ دوں، ملک میں جتنا پوٹینشل ہے، یہ ملک انشاءاللہ جس طرح 60s میں ایک دم سب سے آگے جا رہا تھا. جب ہم سکولوں میں تھے تو پاکستان کے اوپر کانفیڈنس تھا. آپ ہمارا ہیڈ آف اسٹیٹ باہر جاتا تھا، اس کی آپ ٹریٹمنٹ دیکھیں کیسے کرتے تھے، یعنی ایک عزت تھی ملک کی. اور اس میں جو کانفیڈنس تھا اور جس طرح یہ ملک آگے جا رہا تھا، یہ صرف اور صرف مس مینجمنٹ سے اور بعد میں پھر کرپشن سے، انکمپٹنس سے آج ہمارے یہ حالات ہیں. لیکن میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں، ہم نے ایگریکلچر، ہم نے صرف اس کے اندر ماڈرن ٹیکنیکس لے آئے، اور سب سے تیزی سے ایگریکلچر چینج ہوگا، کیونکہ وہی ہندوستان میں کھیت ہے، پنجاب کے اس طرف اس کی دگنی ییلڈ ہے پاکستان میں سے. سو صرف پروڈکٹیوٹی بڑھانی ہے، تھوڑی ٹیکنالوجی لے کے آنی ہے، جو ہماری چائنا سے بات چیت چلی ہے، تو ایک دم ایگریکلچر میں فرق پڑے گا. ہماری جو آپ حیران ہوں گے کہ صرف ٹورزم کی میں بات کر رہا ہوں، ترکی میں 42 ارب ڈالر کی ٹورزم ہے، ملیشیا میں 22 ارب ڈالر کی ٹورزم ہے. پاکستان میں ریلیجس ٹورزم، صوفیزم، بدھزم، ہندوازم، سکھزم، ان ساروں کے ایسی جگہیں ہیں جدھر ہم لوگ آنا چاہتے ہیں، پاکستان میں باہر سے آنا چاہتے ہیں، دنیا سے آنا چاہتے ہیں. ہمارے پاس بیسٹ ماؤنٹن ٹورزم ہے جو آپ نے تھوڑی سی یہاں دیکھی ہے. یہ آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ اللہ نے کتنی خوبصورتی دی ہے اس ملک میں. پہلی دفعہ فوربس کے اندر مینشن کیا گیا ہے جو پاکستان کی ماؤنٹن ٹورزم ہے. آدھی جو دنیا کی 24,000 فیٹ سے زیادہ پیکس ہیں دنیا کی، آدھی پاکستان میں ہے. ہمیں یہ بھی نہیں پتا. ہمارا ناردرن ایریا سوئٹزرلینڈ سے دگنا ہے. سوئٹزرلینڈ کی ٹورزم دیکھ لیں. تو پاکستان کی ماؤنٹن ٹورزم، پاکستان کی ریلیجس ٹورزم، ہماری سارا جو مکران کوسٹ ہے، یہ ورجن ٹیریٹری ہے، بیچ کے لیے ریزورٹس بن سکتی ہیں. اور پھر ہماری ہسٹوریکل ٹورزم. پشاور دنیا کا سب سے پرانا لیونگ سٹی ہے، 2500 سال پرانا ہے پشاور. لاہور اینشنٹ سٹی ہے، ملتان. تو موہنجو دارو. پاکستان کے پاس جو ورائٹی ہے دنیا میں کہیں نہیں ہے. تو ہم نے صرف اس ملک میں جو اب ہم نے کیا ہے، ویزا رجیم کھول دیا، پہلی دفعہ پاکستان کو کھول دیا دنیا کے لیے. یہ پہلے اتنا مشکل تھا کسی کا ٹورسٹ کا پاکستان آنا، بلکہ ہم نے ٹورزم کے لیے مشکلات کھڑی کی ہوئی تھی کہ وہ نہ آئیں کسی طرح پاکستان. آج آپ دیکھیں گے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ صرف ہم ٹورزم سے یہ اپنا جو ہمارا ڈیفیسٹ ہے کرنٹ اکاؤنٹ کا، انشاءاللہ یہ پورا کر لیں گے. اور اس کے علاوہ یہ جو ہمارے ساتھ چائنا کے ساتھ اسپیشل اکنامک زونز، جو باہر سے انویسٹرز کا انٹرسٹ ہے آج پاکستان میں. دنیا میں یہ ہمارا کوئی اتنا کمال نہیں ہے جو اتنے زیادہ انویسٹرز نے ایک دم پاکستان میں آنے کا سوچا. پاکستان انویسٹرز کے لیے بہت ورجن ٹیریٹری ہے. ہماری جو لوکیشن ہے، جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہی بڑی یونیک ہے. ہمارا جو
جو پاپولیشن ہے، ہمارے پاس 12 کروڑ پاکستانی 30-35 سال سے کم ہے. یہ دنیا ایسے دیکھتی ہے پاکستان کو. یہ فیوچر ایک انویسٹمنٹ کا ڈیسٹینیشن ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ صرف ہم نے اپنی گورننس کے اوپر زور لگا رہے ہیں، ایز آف ڈوئنگ بزنس، آسانیاں پیدا کر رہے ہیں بزنسز کے لیے، قانون چینج کر رہے ہیں، اپنی FBR کو ٹھیک کر رہے ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ پروگریسولی یہ ملک اتنی تیزی سے آگے جائے گا کہ جو بھی آج اگر جو صحیح انویسٹر ہے وہ آج دیکھے گا پاکستان کو، آج ہے بیسٹ ٹائم پاکستان کے اندر انویسٹ کرنے کا. تو اوورسیز پاکستانی سے میں آج خاص طور پہ اپیل کرتا ہوں، ہمارے یہ جو پاکستان بناؤ سرٹیفکیٹ ہے اس کو خریدیں، پوری طرح شرکت کریں اس کے اندر، پاکستان میں آ کے انویسٹ کریں، کیونکہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان ایک عظیم ملک بنے. جب آپ کا ملک اٹھتا ہے تو سارے پاکستانیوں کی دنیا میں عزت اوپر جاتی ہے. جب ایک ملک نیچے جاتا ہے تو سارے پاکستانیوں کے لیے مشکل ہوتی ہے. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ 9/11 کے بعد جو پاکستانیوں سے ہوا اوورسیز، مجھے پتہ ہے کیا ان سے گزری، کیا ان کے پاس امیگریشن پہ ہوتا تھا، ایئرپورٹس پہ ان سے ہوتا تھا. مجھے پتہ ہے کیونکہ میں ٹریول کرتا تھا. انشاءاللہ اس ملک کا، اس کو ہم اپنے پیر پہ کھڑا کریں گے. ہم کبھی بھی اس سچویشن میں نہیں آئیں گے کہ جدھر ہمیں اس طرح استعمال کرے جائے کہ جی کسی اور کی جنگ لڑو. ہم اس ملک کی جو ساری فارن پالیسی اپنے لوگوں کے انٹرسٹ کے اوپر بیس کریں گے کہ ہمارے لوگوں کے لیے کیا بہتری ہے، اور ہم آپ کو یہ ثابت کر کے دکھائیں گے کہ یہی پاکستان ہر جگہ جدھر پاکستانی دنیا میں جائے گا اس کے ہر پاسپورٹ کی انشاءاللہ عزت کروائیں گے. خاص طور پہ ہم اپنی ایمبیسیز کو ابھی سے ہی انسٹرکٹ کر رہے ہیں کہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو صحیح طرح ٹریٹ کریں، ان کے جو پرابلمز ہیں ان کو سالو کریں. وہ سینسٹیو ہوں اپنے اوورسیز پاکستانیز جو ہمارے اصل محنت کش جو جا کے کام کرتے ہیں، جن کی جو 20 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، ان کے لیے پورا ہر طرح کی فیسلٹیز ایکسٹینڈ کریں. اور پروگریسولی آپ دیکھیں گے کہ ہم اوورسیز پاکستانیز کے لیے مسلسل فیسلٹیز بڑھاتے رہیں گے. میں یہاں زلفی بخاری کو داد دیتا ہوں کہ ہم نے اپنا جو اوورسیز پاکستانیز کا منسٹر بنایا ہے، وہ پوری طرح پہلی دفعہ اپنی منسٹری کو ایکٹیویٹ کر رہا ہے، ٹریول کر رہا ہے، ہر جو ہمارا یہاں باہر کام کرنے جاتا ہے اس کے لیے سہولتیں پیدا کر رہا ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے. کیونکہ وہ ہمارے وہ لوگ ہیں جن کے اوپر جس طرح اسٹیٹ بینک گورنر نے کہا کہ آلموسٹ 85% جو ہماری ایکسپورٹس کی پرسنٹیج ہے وہ صرف ریمیٹنس سے آتی ہے. تو ہم نے ان کے لیے اور آسانیاں پیدا کر لی ہیں، اور کوشش کریں گے کہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں، جو ہمارے ورکرز ہیں، وہ بینکنگ چینل سے اپنے پیسے بھیجیں تاکہ ہمارے پاس یہ جو ٹیمپری کرائسس آیا ہوا ہے اس کو ہم حل کر سکیں. میں لاسٹلی جو آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں جو اسد عمر نے شروع میں بات کی تھی کہ دیکھیں ایک انسان، ایک قوم، ایک ادارہ، یہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی ایک زندگی میں اوپر ایک اسٹریٹ لائن میں جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا. ہمیشہ ایک اللہ کا نظام ہے کہ آپ اوپر جاتے ہیں، آپ اپنی جو آپ کی منزل کے اوپر جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں راستے کے اندر آپ کو نیچے آنا، گرتے ہیں، مشکل وقت آتا ہے. یہ کوئی بھی دنیا میں ادارہ، کوئی کرکٹ ٹیم، کوئی بھی نہیں ہے جو کہ اونچ نیچ سے نہ گزری ہو. جو انسان کا کیلیبر ہوتا ہے، جو ایک قوم کا کیلیبر ہوتا ہے، وہ ٹیسٹ ہوتا ہے نیچے وقت پہ. برے وقت پہ انسان کا کیریکٹر ٹیسٹ ہوتا ہے، اور انسان کتنا اوپر جائے گا ڈپینڈ کرتا ہے کہ برے وقت سے وہ کیسے ڈیل کرتا ہے. کیا وہ برے وقت سے ڈیمورلائز ہو جاتا ہے، ہار مان جاتا ہے، یا وہ برے وقت کو استعمال کرتا ہے اپنے آپ کو کورس کریکشن کرنے کی، اپنی غلطیاں دور کرنے کی، اپنی کیا چیز ہے کہ میں آج برے وقت میں ہوں. ہمارے لیے بڑا زبردست ایکسپیرنس ہے. میں نے جو 5 مہینے ویریس ڈپارٹمنٹس کی پریزنٹیشنز لی ہیں، مجھے ایک کا پتہ چل گیا پاکستان میں کہ ہماری ہر ڈپارٹمنٹ کیا وجہ ہے کہ وہ ہم فیل ہوئے ہیں، کیا وجہ ہے کہ PIA آسمانوں پہ تھی
اور کیا وجہ ہے کہ PI آج 400 ارب روپے کا نقصان کر کے بیٹھی ہے. تو جیسے ہی ہم ان کی اب جو کورس کریکشن کر رہے ہیں یہ پھر واپس آئے گا, اور انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہی ملک جو آج برے وقت میں ہے, یہی ملک آپ دیکھیں گے کہ مثال بنے گا انشاءاللہ ساری ڈیولپنگ ورلڈ کے لیے. میں پھر سے شکر گزار ہوں, اور پھر سے آج میں اوورسیز پاکستانیز کو خاص طور پہ آج میں ان کو تاکید کروں گا, آپ کو انسسٹ کروں گا, آپ کو پورا اس کے اندر اس ہمارے پاکستان بناؤ سرٹیفکیٹ میں آپ نے پوری طرح شرکت کرنی ہے, کیونکہ انشاءاللہ یہ جو ہمارا مشکل وقت ہے اس میں سے یہ سرٹیفکیٹس ہمیں مدد کریں گے اس مشکل وقت سے نکلنے کے لیے. اور دوسری چیز, آپ کو بھی ایسی ریٹرن ملے گی جو کہ اور کہیں نہیں ملے گی, اور پھر یہ بھی میں امید رکھتا ہوں کہ جو آپ اس کے اوپر ریٹرن لیں گے وہ روپے میں لیں گے اور ڈالر میں نہیں لیں گے. بہت بہت شکریہ. وزیر اعظم عمران خان خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا اوورسیز پاکستانیوں کے لیے پاکستان بناؤ سرٹیفکیٹ کا اجرا پہلے ہی ہو جانا چاہیے تھا. بیرون ملک پاکستانی پیسہ لیں, ڈالرز نہ لیں. میں بھی بیرون ملک رہ چکا ہوں. بیرون ملک پاکستانی نفع کمانے کے ساتھ ملک کی خدمت بھی کر سکتے ہیں. دنیا میں جہاں بھی گیا اوورسیز پاکستانیوں سے وابستہ. اور اب بات کرتے ہیں سندھ کی, جہاں خاموشی سے ایک مرض ہے جو بڑھتا ہی جا رہا ہے, لیکن کیا کسی کو کوئی پرواہ ہے؟ سپر بگ ٹائیفائیڈ نے صوبے میں خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے. MPA عمران شاہ نے سندھ اسمبلی میں نشاندہی کی تو وزیر صحت عذرا پیچوہو نے بتایا کہ اینٹی بائیوٹک کے بے دریغ استعمال کی وجہ سے سپر بگ ٹائیفائیڈ اتنا زیادہ بڑھا ہے. اکتوبر 2018 تک 1,16,000 بچوں کو ویکسین دیے, 6 ماہ سے 10 سال تک کے بچوں کو ویکسین دیے گئی, اور اب بھی 40 لاکھ ویکسین منگوانے کی ضرورت ہے. صدر لیاری لیاقت آباد نارتھ کراچی میں بچے متاثر ہو رہے ہیں. جی ہاں, خاموشی سے ہمارے ہاں اوور یوز آف اینٹی بایوٹکس ہے. ایزیتھرومائسین وچ از دا لاسٹ لائن ڈیفینس آف XDR اور ایکسٹینڈیڈ ڈرگ ریزسٹنٹ ٹائیفائڈ. اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اویئرنیس ہو فزیشنز میں دیٹ دے ڈونٹ یوز اٹ فار ادر پرپسز. ڈاکٹرز کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھیں کہ کس طرح تھرڈ جنریشن اینٹی بایوٹکس جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں. نیگلیریا کی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے, ٹائیفائڈ کی ہے ٹریٹمنٹ. ٹائیفائڈ ہیز ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ کی بھی ٹریٹمنٹ ہے. سو ہم کوشش کریں کہ ویکسینیشن کریں, اور ویکسینیشن بھی ہے ٹائیفائڈ کی. کراچی میں بھی سپر بگ ٹائیفائڈ پنجے گاڑ رہا ہے. اس مرض نے پھیلنے کی وجہ کیا ہے اور کیا یہ جان لیوا ہے, یہ جانتے ہیں شفقت عزیز کی اس رپورٹ میں. سندھ کے باسی احتیاط کریں, ڈاکٹرز بھی دوا کی تجویز میں مزید سوچ بچار کریں, کیونکہ اینٹی بائیوٹک ادویات سپر بگ ٹائیفائڈ کی وجہ بن رہی ہیں, جان بھی جا سکتی ہے. جراثیم سے کمپلیکیشنز, ٹائیفائڈ کی کمپلیکیشنز, آنکھ کا پھٹ جانا, نمونیا ہو جانا, جگر کے اوپر اثر انداز ہونا, دماغ کے اوپر اثر انداز ہونا, خون کے منجمد ہونے پر اثر انداز ہونا, یہ سارے جو کمپلیکیشنز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں, حتیٰ کہ اموات بھی ہو جاتی. ٹائیفائڈ اتنا کیوں بڑھ گیا؟ وزیر صحت عذرا پیچو نے اینٹی بائیوٹک کے استعمال میں اضافہ وجہ بتائی. ماہرین بھی پریشان ہیں, کہتے ہیں اینٹی بائیوٹک تو پان والے کے پاس بھی مل جاتی ہے. میڈیکل سٹور سے, جنرل سٹور سے, پان والے کے پاس سے بھی آپ کو اینٹی بائیوٹکس مل جائیں گی. اور جب آپ کو اس طرح کی تمام دوائیں جب آپ کو اوور دی کاؤنٹر ملنا شروع ہو جائیں تو یہ ایسے موقعوں پر پھر یہ تمام ملٹی ڈرگ ریزسٹنس آپ کے پاس ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. گزشتہ سال فروری میں بھی سپر بگ ٹائیفائڈ کئی جانے نکل گیا تھا. گندا پانی, آلودگی اور اینٹی بائیوٹک کا زیادہ استعمال مہلک ٹائیفائڈ کی وجہ بن رہا ہے. آلودہ پانی کی وجہ سے سپر بگ ٹائیفائڈ کراچی میں پھیل رہا ہے. 4 ماہ میں 1,16,000 بچوں کو اس سے بچاؤ کی ویکسین لگائی گئی. کراچی کے علاقے صدر لیاقت آباد, نارتھ کراچی, لیاری اس سے متاثر ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد میں بھی وائرس پایا گیا ہے. سماجی نمائندے سنجے سادوانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سنجے, ذرا تفصیل سے بتائیے گا کہ کتنی عمر کے بچے اس سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں؟
जी बिल्कुल, 6 माह से लेकर 10 साल तक के बच्चे जो है इस टाइफाइड से जो है मुतासिर हो सकते हैं। अगर गुज़िश्ता 4 माह की बात करें तो इनके दौरान 1,16,000 से ज़्यादा बच्चों को जो है वो टाइफाइड की वैक्सीन लगाई गई है। पहले ये वायरस जो है वो हैदराबाद से फैलना शुरू हुआ था, मगर अब कराची में बड़े पैमाने पर फैल रहा है। अगर कराची के इलाकों की बात करें तो जिसमें सदर, लियाकताबाद, नॉर्थ कराची, लियारी के इलाके जो हैं वो इसमें मुतासिर हुए हैं, जबकि हैदराबाद का इलाके लतीफ़ाबाद में भी जो टाइफाइड के खतरात हैं वो मंडरा रहे हैं। ये आलूदा पानी होने की वजह से ये टाइफाइड जो फैलता है। गुज़िश्ता रोज इस मामले का सिंध असेंबली में भी एतराफ़ जो है वज़ीर सेहत की जानिब से किया गया कि 1,16,000 से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जिनको 4 माह के अंदर ही वैक्सीन लगाई गई है। तो ये वायरस तेजी से फैल रहा है, जिस पर काबू पाने के लिए इस वक्त जो है वो कोई खातिर को इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। सिंध असेंबली में PTI के रुकन अरसलान ताज, उन्होंने ये सवाल उठाया था कि कितने केसेस जो हैं वो सुपरबग टाइफाइड के हुए हैं और ये कहाँ पर फैला हुआ है, जिस पर महकमा सेहत की जानिब से जो वजीर हैं अजरा पिचो, उन्होंने एतराफ़ किया और सिंध असेंबली में बड़ा इंकशाफ किया कि सूबे भर में ये टाइफाइड, जिसमें कराची और हैदराबाद जो 2 बड़े शहर हैं वहाँ पर तेजी से फैल रहा है और कराची के अहम इलाके सदर, लियाकताबाद, नॉर्थ कराची और लियारी जो है इससे मुतासिर हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका संजय साधवानी। ऐसे में डॉक्टर उमर सुल्तान कहते हैं कि सुपर बग टाइफाइड गंदा पानी पीने से होता है। अंदरूने से इसके केसेस बड़ी तादाद में सामने आ रहे हैं। समा से बातचीत करते हुए उन्होंने मजीद क्या बताया, आपको दिखाते हैं। टोटल नंबर्स तो नहीं पता, लेकिन इनके केसेस की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। टर्ची केयर हॉस्पिटल में 2 या 3 केसेस पर डे के हिसाब से रिपोर्ट हो रहे हैं और इसकी वजह यही है जो मैंने आपको बताई कि इनअप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स इनअप्रोप्रिएट ड्यूरेशन के लिए इनअप्रोप्रिएट डोज के साथ दी जा रही है, जिसकी वजह से उनकी रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ रही है। सुपर बग है क्या और ये कैसे फैलता है, इस रिपोर्ट में जानते हैं। वायरस ताकतवर हुए, इतना कि दवाओं ने असर करना छोड़ दिया तो बन गए सुपर बग्स। ऐसे जरासीम जिन पर इंतहाई ताकतवर एंटीबायोटिक अद्वियात भी असर ना करें, इन जरासीम को सुपर बग्स का नाम दिया गया है। चंद सालों पहले बर्तानिया में सुपर बग का शिकार एक मरीज सामने आया, जिसके बाद किसी भी मरज का बढ़कर सुपर बग बन जाना दुनिया भर में फैल चुका है। अनफॉर्चुनेटली हमें लगता है कि अगले 10-20 साल में अगर हमने बहुत एक्सट्रीम किस्म के इक़दामात ना किए तो हम उसी फेज़ में चले जाएंगे जब टीबी के इलाज के लिए हमें लोगों के लंग रिसेक्शन करने पड़ेंगे। लेकिन ये जरासीम इतने ताकतवर कैसे हो जाते हैं? अस्पताल, लेबोरेटरीज में मेयारी तरीके पर काम ना करना, बायोसेफ्टी के उसूलों को ना अपनाना, तिब्बी फुजला गलत तरीके से ठिकाने लगाना, एंटीबायोटिक के बेतरीक इस्तेमाल से भी ऐसे जरासीम पैदा हो जाते हैं। ये जरासीम जिस्म का मदाफियाती निजाम कमजोर कर देते हैं, जिसके बाद एंटीबायोटिक भी इन बैक्टीरिया पर असर नहीं करती। वो डॉक्टर्स और अस्पताल भी सुपर बग फैलने के जिम्मेदार हैं, जो बिला नागा मरीजों को एंटीबायोटिक्स तजवीज करते हैं। कराची में सुपर बग टाइफाइड तेजी से फैल रहा है। गुज़िश्ता 2 सालों से कराची के हर बड़े सरकारी और निजी अस्पतालों में माहाना 25 से 30 मरीज लाए जा रहे हैं। तफसीलात जानेंगे। समा के नुमाइंदे शफकत अजीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। शफकत, बड़ी ख़तरनाक बात है, सरकारी सतह पर कोई डाटा मुरतब किया गया है इसका? फवाद, बहुत ही अफसोसनाक सूरत यह है कि पिछले 2 सालों से मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जो टाइफाइड है उसके पेशेंट रिपोर्ट हो रहे हैं हर बड़े अस्पताल में, जिनमें सरकारी भी और निजी अस्पताल है। 4 से 5 पेशेंट रोजाना, जबकि 25-30 मरीज जो है वो माहाना जो है वो रिपोर्ट किए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक किसी भी सरकारी इदारे में या किसी NGO में जो है डेटा मुरतब नहीं किया गया। कल वजीर सेहत अजरा पेचो ने ऐवान में तो कह दिया कि ये खतरनाक सूरत हाल तो है, लेकिन उन्होंने अभी तक ये नहीं बताया कि कितने मरीज हैं और इसके लिए डेटा उन्होंने मुरतब किया या डेटा मुरतब करने के लिए कोई अहकाम जारी किए हैं। तो ये काफी अफसोसनाक बात है कि जब तक डेटा मुरतब नहीं होगा और उसके बाद इसका इलाज कैसे होगा, इस पर जो है वजीर सेहत खामोश है। जी बहुत शुक्रिया आपका शफकत अजीज़। कराची के चीनी काउंसलेट पर हमले में मुलव्वस दहशतगर्दों के पास असलहा और बारूदी मवाद कहां से आया? सिंध पुलिस और रेलवे पुलिस ने एक दूसरे पर इल्जामात धर दिए। अहमद रहमान खान रिपोर्ट करेंगे आपको।
چینی کونسلیٹ پر حملہ، اسلحہ اور بموں سے لیس 3 دہشت گرد مقابلے میں مارے بھی گئے۔ خدا کر کے اس کیس کی تفتیش میں پولیس کو کامیابی نصیب ہوئی اور 5 سہولت کاروں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کراچی پولیس چیف کی جانب سے کیا گیا، جس میں بتایا گیا کہ دہشت گرد اسلحہ بذریعہ ٹرین لائے تھے۔ اسلحہ جو لایا گیا ہے وہ ریلوے کے ذریعے بھیجا گیا ادھر، لیکن چند دنوں بعد ہی دہشت گردوں سے کی گئی تفتیش غلط ثابت ہو گئی۔ وہ کیسے؟ ایس پی ریلوے شیلا قریشی کی زبانی سن لیں۔ اس میں یہ انکشاف کیا کہ جو ویپنز تھے وہ ریلوے کے ذریعے لائے گئے۔ جب ہم نے جا کر انٹیروگیٹ کیا تو پتا چلا کہ وہ ریلوے کے ذریعے نہیں آئے، بذریعہ روڈ جو ہے وہ کوچز وہاں پہ کھڑی ہوتی ہیں ان کے ذریعے۔ کینٹ اسٹیشن چونکہ جگہ مشہور ہے تو وہ کینٹ اسٹیشن روڈ کا علاقہ ضلع کی حدود میں ہے، اور وہ انہوں نے خود انکشاف کیا ہے۔ جو ملزمان تھے ان کے ساتھ ہمارے ڈی ایس پی صاحب نے ان سے انٹیروگیشن کیا ہے تو انہوں نے خود کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ بذریعہ روڈ آئے تھے۔ افسران کے بدلتے بیانات نے اس کیس میں گرفتار ہونے والے سہولت کاروں اور ان سے کی جانے والی تفتیش پر کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ احمد رحمان خان، سما، کراچی۔ اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا ہے۔ شرح سود 10 سے بڑھا کر 10.25% کر دی گئی ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک طارق باجوہ کہتے ہیں کہ موجودہ مالی سال کے لیے مالی ضروریات کا بندوبست کر لیا ہے۔ IMF کے پاس جانے سے متعلق سوال پر بولے کچھ ان کی مانیں گے، کچھ اپنی منوائیں گے۔ MPC decided to raise the policy rate by 25 basis points to 10.25% effective 1st of February 2019۔ جو پالیسی میئرز دیے گئے ان کا ایفیکٹ ہے۔ اگر آپ نان آئل امپورٹس کو دیکھیں تو اس میں ایئر آن ایئر 23% کی کمی آ چکی ہے، 23.5% کی، اور آپ کی جو جہاں 22% سے آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ رہا تھا وہاں 4.4% سے کم ہوا ہے۔ تو اگر آپ اس کا امپیکٹ دیکھیں یہ کیسے امپیکٹ آ گیا، یہ امپیکٹ ان پالیسی میئرز کی وجہ سے آیا نا امپیکٹ۔ IMF کا تعلق ہے، ان کے جو تقاضے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، ان کو یہ دکھائیں گے کہ ان جو ہم نے فیصلے کر چکے ہیں ان کا کیا ایفیکٹ ہوا ہے اور اس کی بیسس پہ مزید کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ What we are looking forward is another $2 billion from UAE. Then there are the oil facilities that are going to trigger in. There's some commercial loans that the Q block has lined up. So I think that yes, as far as this year's current account is concerned, the financing needs have more or less been plugged. پاکستان کے منی بجٹ پر موڈیز انویسٹرز نے بھی اطمینان کا اظہار کر دیا۔ منی بجٹ سے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہوگا، برآمدی شعبے میں بہتری آئے گی اور 2020 تک کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 4.2% تک رہ جائے گا۔ اشرف خان کی رپورٹ دیکھیے۔ موڈیز انویسٹر سروس کا پاکستان کے منی بجٹ پر تبصرہ۔ موڈیز کے مطابق منی بجٹ سے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہوگا۔ رواں سال پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 4.7% رہے گا، جبکہ گزشتہ مالی سال کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 6.1% تھا۔ موڈیز کے مطابق مالی سال 2020 میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 4.2% رہے گا۔ حکومت نے منی بجٹ میں برآمدات اور صنعتی شعبے پر توجہ دی ہے اور ایک اور خدشے کا اظہار کیا کہ رواں سال بجٹ خسارہ بلند ہوگا۔ کہا ہے کہ رواں مالی سال بجٹ خسارہ 6.1% رہے گا، جبکہ ہدف 5.1% تھا۔ موڈیز انویسٹر کے مطابق پاکستان اور IMF مذاکرات جاری رہیں گے۔ یہ بھی کہا ہے کہ IMF معاہدہ بیرونی فنڈنگ کا مستحکم ذریعہ ہوگا۔ IMF سے معاہدہ معیشت کو استحکام اور ریفارم پروگرام میں معاونت فراہم کرے گا۔ اشرف خان، سما، کراچی۔ PP رہنما سینیٹر شیری رحمان کہتی ہیں کہ تبدیلی سرکار میں پاکستان کے کل قرضوں میں تاریخی اضافہ ہو رہا ہے۔ ملک روزانہ 36 ارب روپے کا مقروض ہو رہا ہے۔ وزیر خزانہ ایوان میں آ کر بتائیں کہ معاشی پالیسی آخر ہے کیا؟ وہ سینٹ میں اظہار خیال کر رہی تھیں۔ وہ بہت بڑی منصوبہ بندی کر رہے ہیں فائنانس منسٹر، کیونکہ وہ 2 ہفتے سے غائب ہیں، تو امید ہوگی کہ یہ جو اعداد و شمار ہیں جن سے ہمیں کافی خوف دل میں بیٹھ جاتا ہے کہ پاکستان کے حوالے سے ہو کیا رہا ہے۔ اب میں سوال میرا یہ ہے کہ ہم قرضوں پہ پاکستان اب چل رہا ہے 36 بلین یعنی 36 ارب روز اب پاکستان پر قرضہ چڑھتا جا رہا ہے۔ تو کشکول سرکار نے اب پاکستان پر 36 بلین کا قرضہ ڈیلی چڑھا دیا ہے، جو پہلے ہوتا تھا 10 سے بھی کم۔ آپ ایک خطرناک کھڈے کی طرف لے جا رہے ہیں اکانومی کو، جہاں سے واپس آنا بہت مشکل ہوگا۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ وہ پچھلے 10 سال میں بڑھا، جب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومتیں یہاں پر رہیں، ان میں 84% ہمارے
قرضوں میں اضافہ ہوا اور اب 2000 ارب روپیہ ہمیں چاہیے صرف یہ قرضوں کا سود دینے کے لیے، ورنہ آپ جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائیں گے۔ اسی طریقے سے ہمیں 1700 ارب روپیہ جو ہے وہ ہمارا ڈیفنس بجٹ ہے، جو ریجن میں بہت کم ہے، باقی تمام ممالک سے ہمارا ریجن کا جو انڈیا سے اگر آپ کمپیریزن کریں تو ہمارا ڈیفنس بجٹ بہت کم ہے، اس کو ہمیں بڑھا نہیں سکتے کیونکہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں۔ گیس اور الیکٹریسٹی کی مد میں 600 ارب روپے کا ہمیں جو ہے وہ خسارے کا اس وقت جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اگر آپ دیکھیں اس حساب سے تو بجٹ بناتے وقت ہی جب ہم شروع کرتے ہیں تو تقریباً 632 ارب روپے کے نیگیٹو سے آپ بجٹ شروع کرتے ہیں۔ تو یہ اس وقت معیشت کا، یہ وہ معیشت ہے جو ہم نے انہیرٹ کی ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این سے، لہٰذا اس کو سامنے رکھ کر ہی ہم آگے ایک اپنی جو معاشی بنیاد ہے اس کو دیکھیں گے۔ اور ہم نے جو سب سے پہلا کام یہی کیا، عمران خان نے 6 مہینوں میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کی ایک بالکل نوعیت ہی تبدیل کر کے رکھ دی ہے۔ مشرق وسطیٰ جہاں پر ہم بالکل پلیئر ہی نہیں تھے، اب ہم سب سے اہم پلیئر ہیں مشرق وسطیٰ میں۔ ابھی آپ نے دیکھا محمد بن زید تشریف لائے تھے، ہز رائل ہائنس کراؤن پرنس ہیں یو اے ای کے، 12 سال کے بعد یہ کسی یو اے ای کے حکمران کا پہلا دورہ تھا، اور اب ہز رائل ہائنس محمد بن سلمان تشریف لا رہے ہیں، سعودی عربیہ کے جو اس وقت کراؤن پرنس ہیں، وہ تشریف لا رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس سے آپ کی جو پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کی، پاکستان کی اکانومی کی، پاکستان کے ایک اوور آل جو مڈل ایسٹ میں مشرق وسطیٰ میں جو پوزیشن ہے اس سے آپ کو مزید اس میں جو اہمیت ہے نظر آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے افغانستان میں ایک بالکل گیم چینجر اس وقت ایک معاملہ چل رہا ہے، اور جس طریقے سے پاکستان کا رول وہاں پر بڑا ہے، کچھ چیزیں ہیں جو ابھی تک ہم ابھی پبلک میں اس طرح سے نہیں آئی ہیں، لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگر یہ جس معاملہ جس سمت میں چل رہا ہے اگر اس سمت میں کامیابی سے آگے بڑھا سو انشاءاللہ تعالی جو عمران خان کا ویژن ہے، پرائم منسٹر کا ویژن ہے کہ ہم افغانستان کے اندر اسٹیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان، ہندوستان اور چین جو دنیا کی 2 بڑی مارکیٹس ہیں، ہم ان کے درمیان ایک بہت اسٹریٹجک لوکیشن کے اوپر آ جائیں گے، اور اس سے پاکستان کی جو ایک پوری کی پوری ہماری جو ایک سمجھیے کہ اکنامک سینس ہے وہی تبدیل ہو کے رہ جائے گی۔ سو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اور ہمیں بڑی امید ہے کہ افغانستان سے بھی اچھی خبریں جو ہیں آئیں گی۔ امریکہ سے ہمارے تعلقات بہت بہتر ہوئے ہیں، ان میں مزید بہتری آ رہی ہے، اور امریکہ پاکستان کا نقطہ نظر اب جتنی اچھی طرح سمجھتا ہے ماضی میں نہیں سمجھتا تھا، اور ہمیں بڑی اس بات کی خوشی ہے کہ امریکہ کی جو بھی ابھی ڈیلیگیٹس آئے ہیں یا جو بھی بات ہوئی ہے انہوں نے بڑی اس کے اوپر کامیابی سے ہم نے اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ بیان کیا، اور پہلی بار بجائے اس کے کہ پاکستان امریکہ کا نقطہ نظر کو فالو کرے، امریکہ پاکستان کے نقطہ نظر کو فالو کر رہا ہے، اور عمران خان کا نقطہ نظر ہمیشہ یہ رہا کہ آپ ڈائیلاگ کے ذریعے مسئلہ حل کریں، جنگ جو ہے وہ مسئلے کا حل نہیں ہے، اور اب اگر آپ ٹیبل پہ آئے ہیں تو دراصل یہ پاکستان کا نقطہ نظر پہلی بار اس معاملے میں جو ہے وہ آگے بڑھا ہے۔ رپورٹ پیش کی ہے ڈاکٹر عشرت صاحب نے انسٹیٹیوشنل ریفارمز کے اوپر، یہ جو ٹاسک فورس تھی یہ سپٹمبر 4 2018 میں نوٹیفائی کی تھی، اب انیشل ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ پریزنٹ کر دی گئی ہیں، 1417 آفیسرز، 12 نان کیڈر آفیسرز، ان تمام کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ سیشن کیے، 44 کے قریب سیشنز جو ہیں وہ اس ٹاسک فورس نے کیے ہیں، اور اب اس ٹاسک فورس نے جو انیشل ریکمنڈیشنز دی ہیں وہ پہلے جو ہے وہ سامنے آئی ہیں۔ ایک تو ہم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ رولز آف بزنس جو ہیں ان کو امینڈمنٹ اس میں لائی جائے گی، تاکہ جو پرائم منسٹر آفس ہے اس میں بہت زیادہ کنسنٹریشن ہے اس وقت اختیارات کی، ان کو منسٹریل لیول کے اوپر لانے کی ضرورت ہے۔ بجٹ جو ہے اس کو ڈیوائیڈ کیا جائے گا کہ جو سیکٹری ہے اس کے پاس جو بجٹری پاورز ہیں وہ زیادہ ہوں گی آپریشنل سائٹس کے اوپر۔ اسی طریقے سے
जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 43 के करीब ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रिडंडेंट हैं, उनको ख़त्म करने का फ़ैसला जो है वो भी किया जाएगा। और ये सारा फेजेस में होगा, एकदम नहीं हो रहा। ये 43 के करीब हैं जो इनको जो है वो ख़त्म करना है, और उनको हम इंशाल्लाह आगे लेकर के बढ़ेंगे। सिविल सर्विस रिफॉर्म्स का ऊपर जो है वो भी अब मामला शुरू हो गया है, और आइंदा जो मुतल्लिका मिनिस्ट्रीज़ हैं उनकी तरफ से एक समरीज आएंगी, जिसके बाद कि हम जो सिविल सर्विस रिफॉर्म्स में जो कुछ बुनियादी तौर के ऊपर बुनियादी रिफॉर्म्स हैं वो लाई जा रही हैं, उसमें स्पेशलाइजेशन इंट्रोड्यूस कराई जा रही है ख़ास लेवल के बाद। इसी तरीके से जो हमारे सिविल सर्विस में इस वक्त ये होता है कि ACR का कोई पता नहीं होता, हर बंदे को 100% मिले होते हैं। ACR का पूरा सिस्टम जो है उसको तब्दील किया गया है। परफॉर्मेंस और जो सुपीरियर सर्विसेज का कॉन्सेप्ट है उसको चेंज करने का एक पूरा जो मामला है वो सामने लाया गया है, और इसके ऊपर डॉक्टर साहब जो हैं वो अलहदा भी एक पूरी गुफ्तगू जो है वो करेंगे और बताएंगे कि इंडिविजुअली हम इसको अच्छा एक फेजेस में ला रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं कि फौरी तौर के ऊपर उसका मामला जो है वो आ जाए। जो 172 लोगों की एग्जिट कंट्रोल लिस्ट का मामला था, उसमें अब्दुल मोमन दाढ़ी साहब जो है उनका इंतकाल हो गया है 10/12/2018 को, लिहाजा वो उनका नाम बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो निकलना है। इसके साथ 32 केसेस जो हैं इंडिविजुअल्स जो हैं उनको रेफ़र किया गया है रिव्यू कमेटी को, कि उनका डिटरमिन करें कि क्या रोल है, और उसके मुताबिक फिर वो आगे जो है उनका मामला चलेगा। हज पॉलिसी प्लान अनाउंस किया है। हज पॉलिसी में जो चेंजेस आप किए हैं कि पहली बार एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये हुक्म दिया है मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स को कि इस दफ़ा जो हाजी हैं उनको एक मिसाली सहूलतें जो हैं वो मिलनी चाहिए। उनको ये एहसास होना चाहिए कि किस तरह से एक हुकूमत जो है वो उसने उनका ख्याल किया है, और जो रवायती तौर के ऊपर मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ता है वो उनको ना करना पड़े। पहली बार पाकिस्तान की तारीख में कोयटा से डायरेक्ट हज फ्लाइट्स जो हैं वो चलाई जाएंगी। गिलगित में इस दफ़ा हज कैंप जो है वो कराया जाएगा। बायोमेट्रिक्स जो पहले सिर्फ बड़े शहरों में उसकी सहूलत थी, अब फार फ्लंग एरियाज़ के लोगों को भी हज के बायोमेट्रिक्स के लिए यहाँ नहीं आना पड़ेगा, बल्कि वो अपने इलाकों में ही बायोमेट्रिक्स जो है वो कर सकेंगे। कोयटा और फैसलाबाद से PIA के ऑपरेशन जो हैं वो होंगे। 380 एयरबस जो है वो इन जो एयरपोर्ट्स हैं इनसे चलेगा, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि इनको एक मसाली सहूलतें दी जाएँ। हज पॉलिसी जो है वो अप्रूव कर दी गई है। जो पाकिस्तान को हज कोटा एलोकेट हुआ है वो 1,79,210 और प्लस इसके 5,000 इसके जो एडिशनल है, यानी आप समझें कि तकरीबन 1,84,000 के करीब जो हाजी हैं उनका हमें कोटा जो है वो मिला है। ये प्राइवेट हज ग्रुप्स के ज़रिए मैनेज होंगे। इसके साथ साथ गवर्नमेंट जो है वो करेगी, और 10,000 के करीब जो सीट्स हैं वो सीनियर सिटीजन्स के लिए इसमें मुख्तस की गई हैं। 1.5% जो है वो गवर्नमेंट स्कीम के अंदर हार्डशिप केसेस के लिए जो है वो की गई हैं, और 500 सीट्स जो हैं वो रिजर्व की गई हैं लेबर लो पेड एम्प्लॉयज़ ऑफ कंपनीज रजिस्टर्ड विद एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट, यानी EOBI के साथ जो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए 500 के करीब जो है वो किया गया है। इसी तरीके से जो तमाम बाकी सहूलतें हैं, पहले से ही जो रिहाइश का मामलात हैं या बाकी मामलात हैं उनको देखा गया और कहा गया है कि इसको जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुसूसी हदायत की है कि इसको किया जाए। एक बहुत ही बड़ी सी चेंज पाकिस्तान ने अपनी वीज़ा रजीम में की थी, जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया था। जो कमेटी थी, एक हाई लेवल कमेटी थी जिसमें सारी सिक्योरिटी फोर्सेस भी शामिल थी, तमाम बाकी मुतल्लिका इदारे भी शामिल थे। उन्होंने एक बहुत बड़ी पॉलिसी अनाउंस की है पाकिस्तान में वीज़ा के लिए। 175 मुल्कों को अब वीज़े की सहूलत जो है वो मुयस्सर होगी, वीज़ा की सहूलत मुयस्सर होगी। वीज़ा का मतलब ये है कि आपको जो आपका
جو امبیسی ہے یا کونسلیٹ ہے وہاں پہ نہیں آنا پڑے گا. وہاں پر جو امبیسی ہے وہیں پر آپ کو ای میل یعنی جو آپ کا پورٹل ہے اس پہ جا کے آپ اپنا ویزا فارم فل کر سکیں گے اور 7 سے 10 دنوں میں پاکستان کا ویزا جو ہے وہ ان کو مل جائے گا. اس کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب نے ہدایت کی ہے فارن آفس کو کہ ریسیپروکل ویزا رجیم کو جو ہے اس کو ختم کیا جائے اور ہم اپنی جو ویزا فیس ہے اس کو کم کریں. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ برطانیہ سے پاکستان کا ویزا غالباً 341 پاؤنڈ کا ہے لیکن ٹرکی جو ہے وہاں پہ 40 پاؤنڈ کا ہے. تو لہٰذا برطانیہ سے لوگ جو ہیں وہ پھر ٹورزم کے لیے پاکستان آنے کے بجائے ٹرکی جائیں گے. اور ترکی کا جو ٹورزم ہے وہ اس وقت $42 بلین کے اوپر ہے. ملیشیا کا ٹورزم $20 بلین کے اوپر ہے. پاکستان کا بہت پوٹینشیل ہے ٹورزم کا, اس کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے جو ویزا ہے اس کو چینج کیا ہے اور یہ 175 ملکوں کو ویزا جو ہے یہ اس طرح سے مل سکے گا. اس کے ساتھ 50 ملکوں کو ویزا آن ارائیول کی سہولت دے دی گئی ہے جس میں زیادہ تر ممالک جو ہیں وہ یورپ کے ہیں اور باقی دنیا سے ہیں جن سے ہمارے تعلقات اچھے ہیں, فرینڈلی نیشنز جن کو آپ کہہ سکتے ہیں, ان سے ہم نے جو ہے وہ ویزا آن ارائیول کی سہولت دے دی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو بزنس ویزا ہے اس کو بڑھا کے تقریباً 98 ملکوں تک جو ہے وہ کر دیا گیا ہے. اس کے لیے بھی بہت ہی آسان پروسیس جو ہے وہ لگایا گیا ہے اور اس میں سے کوئی بھی جو بورڈ آف انویسٹمنٹ کا یا لوکل بزنس کا معاملہ ہوگا وہ آپ ایک لیٹر دیں گے تو ان کو جو ہے وہ ویزا آرام سے مل جائے گا. جرنلسٹ ویزا جو ہے اس کی جو سکیم ہے وہ آج اس کو ڈیفر کیا گیا ہے. اس کے لیے کہا گیا ہے کہ منسٹری آف انفارمیشن جو ہے اس کے ساتھ کوارڈینیٹ کرے گی منسٹری آف انٹیریئر, اور جو جرنلسٹ ویزا ہے وہ پاکستان میں ابھی بھی مشکل ہے, اس کو آسان بنانے کی ضرورت ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ ہم نے منسٹری آف انفارمیشن نے آبجیکشن کیا تھا کہ جرنلسٹوں کا جو ویزا ہے اس کو ابھی بھی اتنی آسانی نہیں دی گئی جتنی باقیوں ویزوں کو دی گئی ہے, لہٰذا اس کو جو ہے وہ ریفر کیا گیا ہے. جرنلسٹ کے متعلق جو ویزا پالیسی ہے اور وہ منسٹری آف انفارمیشن سے مل کر کے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ملے گی. خرم حسین صاحب کو مینیجنگ ڈائریکٹر CEO پاک لیبیا ہولڈنگ کمپنی لمیٹڈ 3 سال کے لیے بنایا گیا ہے. عدنان آفریدی صاحب جو ہیں ان کو مینیجنگ ڈائریکٹر نیشنل انویسٹمنٹ ٹرسٹ لمیٹڈ مقرر کیا گیا ہے. مانیٹری پالیسی کمیٹی جو ہے ایک فیڈرل گورنمنٹ کی, اس کے جو 2 ممبرز تھے اس میں حفیظ پاشا اور نوید حامد, ان صاحبان کو ایکسٹرنل نوید حامد ان کو جو ہے وہ اپوائنٹ کیا گیا ہے. ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہیں ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک کی جمیل احمد صاحب ان کی جو ہے وہ منظور کی گئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو سپلیمنٹری گرانٹ جو تھی ایک بہت امپورٹنٹ, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ٹیکنیکل سپلیمنٹری گرانٹ منظور کی گئی ہے پرائم منسٹر یوتھ ٹریننگ پروگرام کے لیے, اور جو ایک 29,000 کے قریب پہلے انٹرن رکھے گئے تھے اور حکومت نے ان کے لیے اناؤنس کر دیا ہے, لیکن پچھلی حکومت نے نون لیگ کی حکومت نے ان کی اسکالرشپس نہیں دی جن 29,000 انٹرن بھرتی کیے گئے تھے, اور ان کو جو ہے وہ پیسے وہاں پہ نہیں دیے گئے تھے. آج ایک بڑی فیصلے میں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جو وہ بچے جن کو انٹرن کے طور کے اوپر باہر بھجوایا گیا تھا, جن کو بعد میں وظیفہ نہیں دیا جا رہا تھا, ان کو اب وہ وظیفہ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ملے گا. اسی طریقے سے جو پرائم منسٹر یوتھ ٹریننگ اسکیم ہے اس کے لیے جو ان کی جو پروجیکٹس ہیں ان کے لیے وہ کیے گئے ہیں. نیشنل نارکوٹکس پالیسی جو ہے اس کو ڈیفر کیا گیا ہے, آج متعلقہ صاحب جو ہے وہ نہیں تھے تو ان کا جو ہے وہ آگے آئے گا. اس کے ساتھ ساتھ کراچی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ کو کمیونیکیشن ڈویژن سے کیبنٹ ڈویژن میں جو ہے وہ لے آئے ہیں تاکہ کراچی کی جو معاملات ہیں ان کو اب پرائم منسٹر براہ راست جو ہے وہ دیکھ سکے, اور اب وہ کراچی کمپنی جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کے براہ راست انڈر آ گئی. جی جناب.
آج پالیسی کو نافذ کر دی ہے، کیا سبسڈی کے حوالے سے بھی کوئی حکمت عملی تیار کی ہے یا اس پر بھی کوئی بات چیت ہوئی ہے آگے کے لیے؟ نہیں، اس دفعہ جو حج ہے جو روٹین حج ہوتا ہے جیسے ویسے ہی ہوگا. نہیں سب وزارت مذہبی امور نے تجویز دی تھی کہ اگر 45,000 سبسڈی دے دی جائے تو جو حج کا اخراجات ہے مجموعی طور پہ وہ کچھ کم ہو جائیں گے. جو آج کا فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو زائرین ہیں، جو حاجی صاحبان ہیں، ان کو میکسیمم فیسلٹیز پہنچائی جائیں، لیکن سبسڈی جو ہے اس کے اوپر فیصلہ نہیں. حج پیکج کیا ہوگا صاحب؟ حج پیکج بتا دیں. 4,36,975 روپے. اور اینڈ جی جو آپ نے بات کی ہے اس میں انڈیا کا کیا سٹیٹس ہوگا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ تقریباً 2 لاکھ روپے اخراجات کے بڑھ گئے ہیں، تو کم از کم جو جانا چاہتے ہیں سابق ہے کچھ ہمارے یہاں تو آپ کو پتا ہے کہ کس طرح کے لوگ جاتے ہیں حج کرنے میں. ٹھیک. انڈیا جو ہے وہ کیٹیگری بی میں ہے، اس کو جو ہے وہ جو سہولت ہے ویزا آن ارائیول کی وہ میسر نہیں ہے. انڈیا کو فی الحال یہ سہولت نہیں دی ہے، لیکن جو اس وقت ایک جو جرنلسٹ ویزا کا میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا ایک ریسیپروکل ارینجمنٹ تھا ہندوستان کے ساتھ، جہاں پہ ہمارے جرنلسٹ دلی میں تھے، وہاں سے یہ آتے، اس کو ہم بحال کرنا چاہتے ہیں، اس کو ہم آگے اس کو ہم بڑھائیں گے، لیکن فی الحال انڈیا سے جو ویزا رجیم ہے اس کو یک طرفہ طور کے اوپر نہیں بدلا گیا. یہ اس وقت میرے پاس ٹوٹل یہی ہے 4,36,000. منسٹر صاحب یہ بتائیے گا جو 172 میں سے 32 لوگ ہیں ان میں کیا آصف زرداری اور وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر اعلیٰ پنجاب تو شریف آدمی ہے، شریف ہے اسی لیے منہ سے سلپ ہو گئے بھائی. تو یہ بتا دیں، ایک آپ نے انٹرویو میں کہا کہ کچھ لوگ وعدہ معاف گواہ بن رہے ہیں، اس کا بھی جواب دے دیجیے. اور شاہ محمود قریشی صاحب کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ فلاں بندہ جو ہے سیاست سے فارغ ہو رہا ہے، اس کا بھی جواب دے دیجیے. بہت شکریہ. ہو کیا رہا ہو گئے، اب اس سے زیادہ فارغ کیا ہو. فیوچر ہے پالیٹکس میں، وہ پہلے فارغ ہیں، ان کو اس سے زیادہ فارغ کیا ہونا ہے. جتنا فارغ ہو سکتا ہے بندہ، جتنا کو فارغ ہو سکتا ہے کوئی سیاستدان، اتنے فارغ ہو گئے. اب اور کیا کرنا ہے. ہاں پہلے کیا سب کے سامنے ہے، اس میں کون سا شاہ محمود قریشی صاحب نے جو بتاؤ اپنا انالیسس کدھر ہے جی نام کون سا. ہاں نہیں وہ نہیں ہے، زرداری صاحب کا نام نہیں ہے. زرداری صاحب پکے ECL پہ. جی 2 دن قبل اسلام آباد میں 2 کرکٹ گراؤنڈز ہیں جو کسی لیے کی ملکیت ہے. وہ سپریم کورٹ کا واضح حکم ہے کہ پبلک پارک یا گریو یارڈ اور پلے گراؤنڈز یہ کسی پرائیویٹ بندے کے ہینڈ اوور نہیں ہو سکتے. لیکن جب شہریار افریدی صاحب جاتے ہیں تو ڈائمنڈ کرکٹ گراؤنڈ جو کہ ایک سابق صحافی کے قبضے میں ہے، طلعت حسین کے قبضے میں ہے نا. جی تو سر وہ کیوں آپ واپس آئے؟ واپس آئے کیا وجہ ہے جو صاحب؟ اچھا میں پتہ کر لوں گا. قبضہ تو ظاہر ہے کسی کا بھی نہیں ہو سکتا، بالکل آپ کی بات صحیح ہے. کسی انڈیویجول کے قبضے میں کیوں کرکٹ گراؤنڈ جو ہے وہ نہیں دیے جا سکتے. تو جس کے بھی قبضے میں ہے انشاءاللہ اس کو چھڑوائیں. سر آپ نے بات کی 18ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کہ بجٹ میں وہ 10 روپے میں سے 6 روپے صوبوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور 4 روپے فیڈرل کے پاس رہتے ہیں. کیا 18ویں آئینی ترمیم کو ختم کرنے کے حوالے سے کوئی بات چل رہی ہے؟ یہ 18ویں ترمیم کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ NFC ایوارڈ کا اس سے تعلق. NFC ایوارڈ میں جو ہے وہ ڈویژن اس طرح کیا. دیکھیے میں نے پہلے بھی 18ویں ترمیم کے اوپر ہم نے بڑا واضح موقف دیا ہے. 18ویں ترمیم 100 سے زیادہ آرٹیکلز ہیں جن میں امینڈمنٹس ہوئی ہیں. اب کئی امینڈمنٹس ہیں جو بہت اچھی ہیں، مثلا جس میں صوبے امپاور ہوئے ہیں وہ بہت اچھی ترامیم ہیں. بعض ترامیم ہیں جن سے بڑا نقصان ہوا ہے. مثال کے طور کے اوپر آپ نے جو ایجوکیشن ہائر ایجوکیشن کو ڈیولپ کر دیا، آپ کی ساری یونیورسٹیز جو ہے وہ انٹرنیشنل رینکنگ سے ہی باہر نکل گئی ہیں. ہاسپٹلز جو آپ نے ریشنلائزیشن تھی ڈرگ پالیسی کی وہ آپ کی تباہ و برباد ہو گئی. کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر نیگوسیشنز کرنی چاہیے.
कुछ हैं जिनके ऊपर बिल्कुल सही है, वो जो डेवोल्यूशन हुई है वो बिल्कुल सही हुई है, हम उसके साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला और ये तो ऐसे ही मुराद अली शाह साहब को कहें कि आपने जो है वो पिछले 10 सालों में इतने पैसे खाए हैं, वो कहते हैं हमने 18वीं तरमीम नहीं बदलने देनी। जरदारी साहब को कहें जनाब आपने कोई 70,000 करोड़ रुपया आप खा गए हैं, पैसे आपके सिंध में जा रहे थे, निकल लंदन अमेरिका में रहे हैं, वो कहते हैं 18वीं तरमीम हमने नहीं बदलने देनी। यानी सवाल जना चना जवाब गंदम, ये तो ऐसे इन्होंने बहाने बनाए हों। पाकिस्तानियों को ये मुझे भी पता नहीं, चेक करना पड़ेगा। आई थिंक अराउंड 20, बहुत थोड़े। सर आपने कहा कि अफगानिस्तान से आने की उम्मीद है, सर ऐसे क्या फैक्टर्स हैं या ऐसा क्या आप देख रहे हैं जिसकी बुनियाद पर आप ये कह रहे हैं कि उम्मीद है कि अच्छी खबरें वहाँ से आने? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो निगोशिएशंस हुई हैं और तालिबान और अमेरिका एक टेबल के ऊपर आए हैं, ये इट्सेल्फ एक बहुत बड़ी कामयाबी है और पाकिस्तान ने बहुत अहम किरदार अदा किया है इन मुज़ाकरात को शुरू करवाने में और इनको आगे लेके जाने में। तो वो लोग जो 17 साल से एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, एक पूरे का पूरा वहाँ पे आपके सामने जो अफगानिस्तान की हालत है जैसी है, अब हमने उस दुश्मनी में से निकाल के अगर लोगों को एक टेबल पे बिठा दिया है तो ये इट्सेल्फ बहुत बड़ी कामयाबी है। और उसके बाद अगर आप रिपोर्टिंग देखें, जो अमेरिकन मीडिया से रिपोर्ट हो रहा है या अफगान मीडिया से जो रिपोर्ट हो रहा है वो बड़ी मुस्बत है और हमें इंशाअल्लाह उम्मीद है कि जो एक मुस्बत पेशरफ्त अफगानिस्तान में और अमेरिका ये जो मुज़ाकरात में हो रही है ये कंक्लूजन की तरफ जाती है तो इसका इस पूरी रीजन को बड़ा फ़ायदा होगा। ज़ाहिर है जब मुज़ाकरात होते हैं कुछ लिया जाता है कुछ दिया जाता है। तो सर एक तो ये 5500 अरब रुपया टैक्स और नॉन टैक्स ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, टोटल जो टैक्स रेवेन्यू होता है वही डिस्ट्रीब्यूट होता है, नॉन टैक्स नहीं होता। ये 4000 है, उसमें से 60% जाता है, वो आपकी बात ठीक है, 40% जाता है। दूसरा सवाल ये है कि आपने एक इंटरव्यू में भी कहा कि मलिक रियाज जो है माधव आप गवाह बन रहे हैं, क्या इसी वजह से उनको PCL से उनका नाम निकाल के उनको वन टाइम बाहर जाने की इजाज़त दी? मैंने ये नहीं कहा वो बन रहे हैं, उन्होंने कहा कि गवाह जो है वो बाहर जा रहे हैं। नहीं, उन्होंने कहा वो गवाह जो है वो जा रहे हैं। मैंने कहा कई दफ़ा गवाह जो है वो वादा माफ गवाह भी होते हैं। आपकी माहौल में हुई सर, आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, पैसा सिंध में जा रहा है लेकिन निकल लंदन से रहा है। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी का सियासत में कोई मुस्तकबिल नहीं है, फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।